بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 146 یعنی 146 اور چوتھی قسط ہے اس کی۔ صفحہ نمبر ہے 194۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، مین سبجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے وہ یہ ہے، بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا احوال اسکندر ذی القرنین کا۔ یہ لوگ حضور کو چیک کرنے کے لیے حضور سے سوالات کر رہے ہیں۔ ان میں سے یہ سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر حضور اکرم اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے، اور قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری۔ سونے والوں کو جگا دے شہر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ ناظرین، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے سامنے سے سد سکندری ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد قوم اس دیوار سے باہر نکل آوے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اور اس کے بعد بلخ میں، پس اسکندر ذی القرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ دراز عمری کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے سکندر ذی القرنین سے عرض کیا کہ اے جہاں پناہ، میں حضرت آدم کے وصیت نامہ میں دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوکاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا اس کو موت نہ آوے گی، اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت سکندر ذی القرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمے آب و حیات کا پانی پینا چاہیے، اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے۔ اور علماء سے بھی سکندر ذی القرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کوکاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کے کتب ہیں، یہاں کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں گے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ سکندر ذی القرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑا کہ جس نے ابھی تک
بچہ نہ جنا ہو تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے، یعنی وہ گھوڑی سب سے زیادہ چست و چالاک ہوتی ہے جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کوہ کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پاوے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماء نے کہا کہ لحل و گہر شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی کوئی نوبت آوے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانا عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدہ پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کو کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر 1 برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گورے شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب و حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ پس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اسی گہرے شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور سکندر ذی القرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھوں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے، ایک بالا خانہ نظر آیا، 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے؟ اس ظلمت میں بستی کو چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر ذی القرنین نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جو ان میں تھا، جو ان میں شاہ تھا، وہ حضرت سکندر ذی القرنین سے کہنے لگا کہ اے ذی القرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنچیں گے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے، اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لہو لہب عیش نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالا خانہ کو چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام کا تمام جوہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذی القرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ چنگ درباب اور بے ربط اور تنبورہ بجنے کا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لعل و یاقوت کا بن گیا۔ پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذی القرنین سے کہا اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتلاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت سکندر ذی القرنین نے کہا کہ وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا خلق اللہ میں ہنوز دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر نے کہا بجا ہے۔
پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالغ خانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل تھا۔ یہ سور ہوتا ہے یعنی کہ ایک اونچی آواز پھینکنے والی آواز، سور پھینکنا آواز۔ ذوالقرنین تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کو چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آن پڑے؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا، میں آب حیات کو پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ پر یعنی ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا ہے اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر سکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگریزوں کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لہل و شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکما اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جواہرات لعل اور زبر جد اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویلاگ کل، بقیہ حصہ اس کا رہ گیا کچھ، وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ یہ بیان ہے رسول اللہ سے دریافت کرنا احوال اسکندر ذوالقرنین کا۔ کچھ حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ آخری ویلاگ کل ہم آپ کی سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی ہم کلوز کر رہے ہیں۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے۔ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سحراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے۔ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے۔ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔